سورۃ فتح کے آخری رکوع میں 26ویں پارے میں رب فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. حضور پاک حضور کے صحابہ کی مثالیں اللہ نے تورات میں ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سنا دیں. حضرت رسول اللہ اور ان کے صحابہ کی مثالیں ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو انجیل میں سنا دیں. تو ان میں صرف رسول اللہ کے عام صحابہ کی بات نہیں تھی، ابو بکر عمر کی بھی تھی. آپ کہیں گے کیسے؟ صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیے، قصہ تو ہرقل اٹھائیے، بالکل ابتدا کے دوسرے نمبر کے بعد تیسرے پیج پہ صحیح بخاری میں 1.5 رکوع کی لمبی حدیث ہے. حضرت ابن عباس سے مرویہ رضی اللہ عنہما، حضرت رسول اللہ نے مدینہ طیبہ میں جب مختلف سربراہان مملکت کو دعوت اسلام کے لیٹر خطوط لکھے تو ان میں ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی لکھا. توجہ رکھنا، جو لے گیا صحابی حضور کا ایمبیسیڈر، سفیر، نمائندہ، اس کا نام ہے حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ. یہ روم گئے تھے. یہ روم کو اس وقت علاقہ کون سا تھا؟ شراح نے لکھا ہے انطاکیہ تھا. انطاکیہ وہ شہر ہے جس کو حضرت معاویہ نے فتح کیا، جس کے پہراداروں کی تعداد انطاکیہ میں 90,000 تھی. میں انطاکیہ گیا ہوں، میں انطاکیہ کے قریب رہا ہوں، میں نے انطاکیہ کو وزٹ کیا ہے. اندر شہر تک تو اس دورے میں نہ جا سکا، لیکن قریب انطاکیہ کو آپ نے بڑے اچھے طرح دیکھا ہے. انطاکیہ اس وقت ترکی کا سٹی ہے. اس وقت اسے ترکی نہیں کہتے تھے، سلاجفہ روم کہتے تھے. میں ابھی حالیہ دورہ یورپ میں پچھلے سے پچھلے ماہ اسی انطاکیہ کے قریب عرفات میں رہ کر آیا ہوں. یہ وہ شہر ہے جو حضرت معاویہ کے وقت فتح ہوا. اس میں ہرقل رہتا تھا. حضور پاک کا قاصد آیا حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی، اور جب آ کر اس کو خط دیا تو اس خط میں حضرت عمر کی ایک فضیلت مروی ہے. توجہ رکھنا. حضرت دہیہ کہتے جب میں پہنچا اور میرا دیا ہوا خط بادشاہ نے پڑھا تو بادشاہ نے کہا اس کے علاقے کا کوئی بندہ ادھر آیا ہوا ہے تو بلاؤ. تو کہا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بلایا. یہ بزنس مین آدمی تھے اور تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے، اگرچہ ان نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا. انہیں بلایا، ان کے بارے میں پوچھا یہ بندہ آپ کے علاقے میں کیسا ہے جو نبوت کا اعلان کر رہا ہے؟ تو ان نے وہی بتایا جو رسول اللہ کی صفات تھی، پوری بات کہ ہماری جنگیں ہوئی، ہم میں بندہ اٹھا ہے، کچھ لوگ ایسے کہتے کچھ ایسے. بہرحال جو بھی بات تھی وہ ایک جیسے ایک مخالف سنجیدگی میں بات کرتا ہے ویسے کر دی. تو حضرت دہیہ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے دل میں رسول اللہ کا احترام تھا. مجھے کانوں میں کہا کہ لو کنت قریبا منہ لغسلت عن قدمی، میں اگر تمہارے نبی کے پاس ہوتا نا تو اس کے پاؤں دھلاتا. لیکن ڈرپوک تھا، بزدل تھا، ہرقل ایمان نہیں لایا. ہوا کیا؟ وہ ڈر گیا تھا. کس کے خلاف سے؟ اپنے ارکان پارلیمنٹ سے ڈر گیا تھا کہ میرے خلاف کہیں نو کانفیڈنس کی موشن نہ لے آئے، عدم اعتماد نہ آ جائے. وہ ڈر گیا. پتہ کیسے ڈرا تھا؟ اس نے دروازے پارلیمنٹ کے بند کرائے. ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری اٹھا لیں، آپ کو مل جائے گا. میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، عدم اعتماد میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہاں یہ تھا کہ میرے مخالف ہو جائیں گے. تو اس نے گیٹس بند کروا دیے اور اپنے ارکان پارلیمنٹ کو بٹھا کر کہا یہ خط آیا ہے مسلمانوں کے نمائندے کی طرف سے، نبی کی طرف سے، میں تو چاہتا ہوں کہ ہم مان لیں. جب یہ کہا نا تو وہ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا تو فلاں ہے، فلاں اس کے خلاف بولا، اور باہر نکلنے لگے. گویا عدم اعتماد کی تحریک اس کے خلاف کامیاب ہو جاتی نا. دروازے تو بند تھے، واپس پلٹو. انہوں نے کہا تسلی رکھو، ٹھنڈے ہو جاؤ، میں تمہیں چیک کر رہا تھا تم اپنے مذہب پہ کتنے مضبوط ہو. 2 نمبری کی معاملہ سیٹ ہو گیا، لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. حضرت دہیہ رات کو اس کے پاس مہمان تھے، تو یہ رات کو بادشاہ اپنے خاص کمرے میں لے گیا اس صحابی کو اور کہا کہ میں مولوی بھی ہوں اپنی کتابوں کا، تورات انجیل میں نے پڑھی بھی ہیں اور سمجھی بھی ہیں، آؤ ذرا تمہیں وزٹ کراتا ہوں. نگار خانے میں لے گیا جہاں اسکیچ تھے، یعنی ذہن میں رکھی ہوئی تصویر کو بتوں پر تراشا گیا تھا، مورتیاں بنائی ہوئی تھی. تو کہا پہچانو
حضرت دہیہ نے فرمایا یہ تو رسول اللہ کی شبیہ ہے، اور یہ تو حضرت ابوبکر کی اور یہ حضرت عمر کی، اور وہ تو ادھر نہیں آیا اور تو ادھر نہیں آیا، بادشاہ تو نے کیسے بنا لی، تو نے کیسے بنائی، تراشی کیسے؟ انہوں نے کہا جی ہماری کتاب ہے، یہ تورات زبور انجیل ہے، اس میں تمہارے نبی اور اس کے ساتھیوں کی جتنی صفات تھی ان صفات کو پڑھتا گیا، اور میں باپ دادا سے وہ کیا کہتے ہیں اسکیچ بنانے والا نگار خانے میں کام کرنے والے ہمارا خاندان ہے، تو میں اسے اتارتا گیا اور مورتی بناتا گیا تو یہ بن گیا۔ میں نے کہا نا وہ بزدل تھا ورنہ ایمان لاتا۔ تو یہ صحابی نے وہاں دیکھا، بہرحال وہ ایمان نہ لایا، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ عمر فاروق کا اللہ نے انتخاب کیا، ابو جہل کا نہیں کیا، اس میں چوتھی وجہ یہ ہے کہ عمر کی مثالیں تو تورات اور انجیل میں آ چکی، ٹھیک ہے، چوتھی وجہ تو یہ اس میں ابو جہل نہیں تھا۔